اب صاحب ابھی جو بات میں تمہید میں جو پروگرام کی عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسی خاتون جو ہیں وہ مغرب میں ایسا لباس پہنتی ہیں برقع وغیرہ جو ہے تو وہ عام لوگوں سے منفرد نظر آئیں گی، تو وہ انفرادیت جو ہے وہ زیادہ توجہ کا مرکز نہیں اس کو بنائے گی۔ اسی طرح پھر ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایسے لباس وغیرہ کی وجہ سے ان لوگوں کو، ان خواتین کو یا مردوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے حالات میں کس طرح وہ عمل کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں جہاں پہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں اور پھر اس کے بعد مومنین کی جو بیگمات ہیں، جو ان کی بچیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو جو پیغام دیا ہے، جو ارشاد دیا ہے، اس بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی بڑی چادریں ہیں وہ اوڑھیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور اس کے نتیجے میں انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ برقع ہماری انفرادیت ہی ہے اور ہماری پہچان ہی ہے۔ ہاں، اگر کسی معاشرے میں کچھ اس قسم کا رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر بغاوت یا تشدد پسندی کی طرف یا تانہ زنی کرنے کا یا طنز کرنے کا، تمسخر کرنے کا کوئی موقع بن رہا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، وگرنہ یہ انفرادیت ہی ہماری پہچان ہے۔ کسی نے ایک بات کی اور بڑی اچھی تھی اس معاشرے کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ اگر اس معاشرے میں ہماری خواتین جو ہیں وہ برقع پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ناواقف، لا علم اور کم عقل انسان ان کے اوپر تمسخر کی طرف سے آوازہ کسے یا کچھ ان کو برا بھلا کہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی خواتین کو اپنے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے آمادہ کر سکے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے خاتون جو ہیں یہ اس قسم کی نہیں ہے جس قسم کا میرا دماغ ہے یا میں چاہ رہا ہوں یا میرے اندر کا جو نفس مجھے اکسا رہا ہے جس بات سے۔ تو بہرحال یہ بظاہر ایک تکلیف تو ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی بہرحال خاتون کو حاصل ہے، اور اگر ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ پھر خدا تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ صبر کرنا چاہیے اس موقع پر، اور پھر نماز کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے حضور التجائیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی راستہ خود ہی اس کے لیے پیدا کر دے۔ اس بارے میں یہ چونکہ اس معاشرے میں یہ معاملات عام ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی ہے تو حضور نے بیان فرمایا کہ ایسے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے جو احمدی مرد و خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اخبارات میں، رسائل میں ایسے مضامین بھیجیں جس میں پردے کے موضوع کو اجاگر کیا جائے اور اس کے فوائد اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس سے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ اگر مؤثر رنگ میں اس پہ کام کیا جائے گا تو لوگوں کا جو رجحان ہے شدت پسندی کی طرف جانے کا وہ دور ہوگا، اور ان سمجھ آئے گی کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں اور یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ حضرت صاحب نے اسی موضوع پر جو 23 اپریل 2010 کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہماری ایک احمدی بچی کا ذکر کیا کہ وہ کسی جگہ پہ ملازمت کر رہی تھیں، جو ان کا باس تھا اس نے اس بچی کے اوپر اس طرح کے جبر کرنا شروع کر دیا کہ جو اسکارف پہنا ہوا ہے، جو پردہ وردہ کیا ہوا ہے، تم نے پردہ نقاب کیا ہوا ہے، اسے دور کرو۔ تو بچی کہتی ہے کہ میں نے پھر خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی، اور میں نے کہا کہ خدا میرے لیے کوئی خود سے اپنی طرف سے کوئی راستہ پیدا کر۔ تو چونکہ جو باس تھا اس نے 1 ماہ کی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ فکس کی ہوئی تھی کہ اگر 1 ماہ تک تم نے یہ نقاب اپنا نہیں ہٹایا تو پھر میں تمہیں جو ہے وہ اس نوکری سے نکال دوں گا۔ تو جب بچی نے دعا کی ہے اور خدا تعالیٰ نے جس طرح کے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو خدا تعالیٰ پر تقویٰ کرے گا اور خدا تعالیٰ پر انحصار کرے گا تو پھر خدا تعالیٰ اپنی جناب سے اس کے لیے نکلنے کے، بچنے کے راستے پیدا کر دے گا۔ تو چنانچہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 ماہ میں وہ بچی تو نہیں نکلی، لیکن وہ جو باس تھا اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے اپنے لیے قربانی کرنے والوں کے لیے پھر معجزے بھی دکھایا کرتا ہے، اور یہ معجزے زندہ ہیں اور زندہ خدا کی علامت ہیں۔ ان تمام مصائب کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ مصلحت پسندی کے تحت
ہم یہ برقع اتار لیں، یا مداہنت کرتے ہوئے ہم یہ برقع اتار لیں۔ تو اس ضمن میں میرے 2 حوالے پیش کروں گا۔ ایک حوالہ تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامی سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا ہی ہے، جو آپ نے 23 اپریل 2010 کو دیا۔ آپ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ہی میں ان احمدی لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ اگر دنیا کی باتوں سے گھبرا کر یا فیشن کی رو میں بہہ کر انہوں نے اپنے حجاب اور پردے اتار دیے تو پھر آپ کی عزتوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ آپ کی عزت آپ کے دین کی عزت کے ساتھ ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا بھی ایک حوالہ میرے پاس ہے۔ آپ نے یہ بات یورپ کے معاشرے کے حوالے سے ہی کی، جہاں پر بعض احمدی خواتین نے یہ چاہا کہ وہ نقاب جو ہیں وہ اتارنے، اس پر حضور نے فرمایا، میں ایسی خواتین سے جو یہاں پردے کو ضروری نہیں سمجھتی پوچھتا ہوں کہ انہوں نے پردے کو ترک کر کے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بعض کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں پردہ نہ کرنے کی اجازت دی جائے، پھر کہیں گی ننگ دھڑنگ سمندر میں نہانے اور ریت پر لیٹنے کی اجازت دی جائے، پھر کہیں گی شادی سے پہلے بچے جننے کی اجازت دی جائے۔ میں کہوں گا پھر تمہیں دوزخ میں جانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو کس قدر حضرت صاحب کے سخت الفاظ ہیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اس معاشرے سے اس کی روش میں بہہ کر، ان کے تانہ زنی سے تنگ آ کر، ان کے جو برے کام ہیں ان کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو ہمارے خدا تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، ان کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہاں اگر اضطراری کوئی بات ہے تو اس کے لیے ایک الگ معاملہ ہے کہ پھر جو بھی معاملات ہیں، اس کا پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مجبوری کی حالت میں پھر کچھ حد تک جو ہے وہ پردہ اگر نقاب اتارنا پڑتا ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے جس پہ پہلے بھی ہماری بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ انسان کو اس معاشرے سے اور اس کے ماحول سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے، اس سے مرغوب ہو کے ان کی شان و شوکت دیکھ کے، یا اس رواج کو دیکھ کے، یا اس فیشن کو دیکھ کے، یا یہ سمجھنا کہ ہمیں قدامت پسند سمجھا جائے گا، ان چیزوں کی انسان کو ان معاملات میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے اس وقت محسوس ہوتا ہے بعض بچوں کو یا بچیوں کو کہ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اکثریت دوسرے لوگوں کی ہے جو اس کو فالو نہیں کرتی، تو اس لیے وقتی طور پر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ان سے مختلف نظر آتے ہیں۔ کل کو یہ تناسب بدل جائے، اور جیسے کہ بدلے گا انشاءاللہ، کہ اور اکثریت میں احمدی اور مسلمان لوگ جو ہیں، احمدی مسلمان ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا پھر بھی ان کو یہ محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کو یہ لگے گا کہ اگر نہ کیا تو پھر ہم ڈیفرنٹ نظر آئیں گے، پھر ہمیں سمجھا جائے گا کہ یہ اس بڑے غالب گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے وقتی طور پر انسان کو متاثر ہو کے بہت زیادہ جو ہے اور خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پر جو آپ نے قبول کیا ہے، جس بات کو مانا ہے، اس پر انسان کو یقین ہونا چاہیے اور پھر اس پر عمل ہونا چاہیے پختگی سے۔ اور جیسے ایسا فرمایا کہ پھر تو وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کس کس بات کی اجازتیں جو ہے وہ مانگیں گے کہ یہ بھی دیں، یہ بھی دیں اور یہ بھی دیں۔ اور دوسری طرف سے تقاضے جو ہیں، وہ ڈو مور والے جو تقاضے ہیں وہ بھی نہیں رکتے کہ جی اب تم نے یہ کیا تو اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو، ہمارا حصہ بننا ہے، ہمارے جیسے بننا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک قانون کی بات ہے وہ اور ہے، لیکن جو شریعت کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو انسان کسی طور پر بھی جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔